نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک والذنوب التی لا تغفر، ایسے گناہوں سے بچو جن کی اللہ توبہ قبول نہیں کرتا، جو بخشے نہیں جاتے۔ وہ دو گناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، الغلول خیانت کرنا، وآکل الربا اور دوسرا سود کھانے والا گناہ گار۔ اس کی وضاحت فرمائی فمن غل شیئا اتی بہ یوم القیامہ، جو بندہ دنیا میں خیانت کرے گا کل قیامت والے دن وہ خیانت کی ہوئی چیز سامنے لے کر آئے گا، اللہ کے دربار میں لے کر آئے گا۔ فمن آکل الربا بعث یوم القیامہ مجنونا یتخبط، اور جو شخص سود کھاتا ہے وہ کل قیامت والے دن ایسی حالت میں اٹھایا جائے گا گویا کہ وہ مجنون یا دیوانہ ہے۔ مخبوط الحواس ایک انسان جیسے ہوتا ہے ایسی حالت میں وہ اٹھایا جائے گا۔ پھر آپ نے سورہ بقرہ کی 275 نمبر آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ نے بھی اسی کا تذکرہ فرمایا، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ ایسے اٹھیں گے گویا کہ انہیں شیطان نے چھوا ہو، شیطان نے انہیں ہاتھ لگایا ہو، اور اس کے بعد وہ دیوانگی کی حالت میں ہوں، مجنونی کی حالت میں ہوں۔ یہ طبرانی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں سمجھائی کہ ایسے گناہ نہ کرو جن کی توبہ نہیں ہے، جن کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ وہ دو گناہ، ایک تو خیانت کرنا ہے اور دوسرا سود کھانا ہے۔ یہ خیانت کئی قسم کی ہے۔ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ مال میں خیانت کرنا ہی خیانت ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری خیانتیں ہیں۔ انسان اپنی آنکھوں سے بھی خیانت کرتا ہے، اپنی زبان سے بھی کرتا ہے، ہاتھ سے بھی کرتا ہے، جسم کے مختلف اعضاء سے وہ خیانت کا ارتکاب کرتا ہے۔ ہم یہ بات بخوبی سمجھتے ہیں کہ آنکھوں کی خیانت کیا ہے، زبان کی خیانت کیا ہے، جسم کے دیگر اعضاء کی خیانت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مسلمان وہ ہے، یعنی جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں، گویا کہ اس کا اسلام ناقص ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔
تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ آیا ہم اپنی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف تو نہیں دیتے، جھوٹ تو نہیں بولتے، خیانت تو نہیں کرتے؟ یہ زبان کی خیانت ہے۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا یا گالی گلوچ کرنا، یہ تمام چیزیں جو زبان کے گناہ ہیں وہ خیانت ہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کا لفظ استعمال کیا کہ آدمی اگر مالی طور پر خیانت کرتا ہے، چوری، ڈکیٹی، یہ ساری چیزیں خیانت میں ہیں، کیونکہ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کی 3 چیزوں کا محافظ ہے، اس کی جان کا، اس کے مال کا اور اس کی عزت کا۔ اگر ان تینوں چیزوں کا وہ خیال نہیں رکھے گا تو گویا کہ وہ خیانت کرے گا۔ اگر کسی مسلمان کی عزت پامال کرے گا تب بھی خیانت کرے گا، اگر کسی کے مال میں خرد برد کرے گا وہ بھی خیانت کرے گا، اگر مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کا خیال نہ رکھے وہ بھی خیانت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں خیانت کا لفظ استعمال کیا جو ظاہری طور پر تو مال میں کی جاتی ہے، اس کے علاوہ دیگر خیانتوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ نہ ہماری زبان سے کوئی خیانت ہو، نہ ہاتھ سے، نہ کان سے، نہ آنکھ سے، ہم ان اعضاء کی حفاظت کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور آپ نے فرمایا یہ 2 گناہ جن کا ذکر فرمایا، اس سے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایسے گناہوں سے بچو جنہیں اللہ معاف نہیں کرتا۔ تو جو گناہ اتنا سنگین ہو کہ اللہ اسے معاف نہ کرے تو ہمیں اس سے ہر لمحہ بچنا چاہیے۔ ان میں سے ایک گناہ سود خوری ہے جس کے متعلق ہم یہ باب پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں اپنی معاشی زندگی پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم اس گناہ میں ملوث نہ ہوں کسی بھی طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سود کی تمام قسموں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔